تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله. عزیز سامعین، ساتھیو، بزرگوں، دوستو، خطبہ جمعۃ المبارک میں آنے والی معززات، محترمات، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک اور سابقہ سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے رجب کے حوالے سے اور رجب کی بدعت و خرافات کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کی تھیں، اور انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں معراج النبی کی تاریخ اس حوالے سے اور شعبان کے حوالے سے اور اس مہینے میں جو ہمارے معاشرے میں بدعت و خرافات رائج ہیں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا ذریعہ ہے، اس کو قرآن کریم میں بیان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو ہم کو جنت سے دور کرتی ہے، جہنم کے قریب کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاربت سے دور کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا توڑتی ہے، اس چیز کو بھی قرآن و حدیث نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ماننے والے یہ بندے ہر وہ کام کریں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی قریب کر دے اور اس کے نبی کے قریب کر دے۔ ہر اس کام سے بچیں جو کام انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی طرف لے کے جاتا ہے، ہر اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ اس معاشرے میں
جس معاشرے میں ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، جو صحیح توحید کی دعوت دے، صحیح کتاب و سنت کو بیان کرے، اسے گستاخ سمجھا جاتا ہے۔ جو بدعت و خرافات کو معاشرے کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، اس کو عاشق رسول سمجھ لیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے ہمارا معاشرہ ہم دور ہیں۔ رجب میں کتنی ایسی کام ہیں جن کا نہ تو قرآن کریم سے کوئی ثبوت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثبوت ہے، لیکن اس کو دین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اس کو اسلام سمجھا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے کام ہیں جو شرک تک انسان کو لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کو بھی ہم دین سمجھ لیتے ہیں اور عاشقی سمجھتے ہیں اور محبوب عمل سمجھتے ہیں۔ وہ بدعت و خرافات بیان ہو چکی۔ 27 رجب ایک ایسا دن ہے، اس دن کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں اور لوگوں میں یہ بات بہت رائج ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات معراج ہوئی، اور اس رات لوگوں نے عبادت کرنا شروع کر دی، اور کچھ لوگوں نے حلوے تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ معراج کی رات ہے، نئے نویلے لباس ڈالنا شروع کر دیے، عید کی طرح، چاند رات کی طرح اس رات کو سمجھا گیا، اور عبادتیں کی گئی، مساجد اور اسی طرح قبروں کو سجایا گیا، اگربتیاں چلائی گئی، موم بتیاں چلائی گئی، کمکمیں چلائی گئی، لائٹیں کی گئی۔ کیوں کیا جا رہا ہے سب کچھ؟ بھائی آج اللہ کے نبی کی معراج ہے، یہ جواب ملتا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو معراج پہ گئے ہیں؟ بس جی ہمارے باپ دادا کہتے آئے ہیں، وہ کرتے آئے ہیں، تو ہم نے ان سے سنی سنائی بات ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ کیا باپ دادا کی بات ہمارے لیے حجت ہے یا قرآن اور حدیث ہمارے لیے حجت ہے؟ باپ دادا جو کام کہیں کتاب و سنت کے مطابق کہیں، ٹھیک ہے، کتاب و سنت سے ہٹ کے کہیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بات درست ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے اسلام کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے چند لمحوں میں یا رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی، مسجد اقصیٰ تک سے ساتوں آسمانوں کی، ساتوں آسمان سے جنت کی، جنت سے جہنم کی، سدرۃ المنتہا، عرش تک کی سیر کروائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے کچھ حصے میں۔ یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن ایمان میں خرابی اس وقت آتی ہے جتنی بات قرآن نے بیان کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس کو اس سے حد سے بڑھا دیا جائے۔ قرآن نے معراج کو بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو بیان کیا، صحابہ کرام سلف صالحین نے اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، اس کو تسلیم کیا، ہم بھی مانتے ہیں۔ اور یہ دعویٰ ہے جو معراج پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان میں خرابی ڈالنے والی جو چیز بنی وہ یہ تھی کہ ایک خود بخود اپنی طرف سے ایک تاریخ کو متعین کی، اور پھر یہ کہنا شروع کیا کہ آج کی رات اللہ کے نبی معراج پہ گئے ہیں، گویا کہ ہم سارے عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی معراج پہ گئے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کس رات گئے ہیں، کب گئے ہیں، کیسے گئے ہیں، کس وقت گئے ہیں، کوئی وقت متعین نہیں، کوئی دن متعین نہیں۔
جس کی قرآن و حدیث وضاحت نہ بیان کرے، ہم اپنی طرف سے اس کو بیان کر کے کہہ دیں یہی ہو سکتا ہے، تو وہ ہو نہیں سکتا، وہ دین نہیں بن سکتا۔ اور اس دن جو عبادتیں کی جاتی ہیں، جو ریاضتیں کی جاتی ہیں، اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اثر ہے۔ وہ کہتے ہیں وَلَا تَعْظِيمَ رَجْبُ الْجَاهِلِيَّةِ بِصَوْمٍ، کہا کرتے تھے لوگوں یہ رجب کی عظمت کو، رجب کی عزت کو اتنا نہ اس کی تعظیم کرو کہ تم روزے رکھنا شروع کر دو۔ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، عزت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روزے رکھے تو نہیں رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات عبادت نہیں کی نہیں کریں گے۔ یہ دین ہے۔ جس رات اللہ کے نبی نے عبادت کا حکم دیا یا کرنے کا کہا، یا جس رات کو جستجو تلاش کرنے کا کہا، اس رات کو تلاش کرو، ڈھونڈو، عبادت کرو، اس میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ آج صبح میں ایک کتاب سے پڑھ رہا تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین، اپنے دور میں کچھ لوگوں کو دیکھا رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں تعظیم کے لحاظ سے رجب کے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کینکر مارے اور ان کا روزہ توڑوایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ نیک ہونا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے رجب میں روزے تعظیم کے لیے نہیں رکھے، تم رکھ رہے ہو۔ تو لوگوں نے اس کو دین بنایا، آج اس کا نام دین رکھ دیا ہے۔ جس عمل پر عمر بن خطاب کینکر مارا کرتے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جاہلیت والا عمل کہا کرتے تھے، اور اس عمل کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا عطیرہ ولا فرع فی الاسلام، دین میں کوئی عطیرہ نہیں ہے، دین میں کوئی فرع نہیں ہے۔ عطیرہ کیا ہے؟ دور جاہلیت میں رجب کے مہینے میں کچھ جانور خاص کیے ہوئے تھے اور وہ اپنے بتوں کے نام کا وقف کر دیا کرتے تھے۔ جس طرح آج ہم نے دن خاص کر رکھے ہیں کہ یہ رات یہ دن عبادت کا، جو قرآن و سنت نے اس کی واضح بیان نہیں کی، انہوں نے وہ جانور خاص کیے تھے عبادت کے لیے، ہم نے وہ راتیں اور دن خاص کیے عبادت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین اسلام میں کوئی عطیرہ اور فرع نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کے بعد کل شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کل شعبان کی 1 تاریخ ہے، تو شعبان میں بھی بہت ساری بدعت و خرافات ہیں۔ شعبان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کے انہی مہینوں میں شامل ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے، ان میں شعبان شامل نہیں ہے، لیکن باقی 8 مہینوں میں شعبان شامل ہے۔ لوگوں نے اس مہینے کو بھی معاف نہ کیا، اپنی طرف سے بدعات، اپنی طرف سے خرافات، اور وہ بدعات و وہ خرافات ان کے ذہنوں میں ایسی راسخ ہو گئی اور ایسا انہوں نے عمل کرنا شروع کیا کہ وہی بدعات و خرافات کرتے کرتے شرک کی دلدل میں پھنس گئے اور مشرک بن گئے لوگ۔ اگر آج انہیں بتایا جائے یہ کام جو کر رہے ہو تم شعبان کے مہینے میں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کتاب و سنت سے اس کا کوئی وجود ثابت نہیں ہوتا، سلف صالحین صحابہ نے نہیں کیا، یہ کام بدعت ہے، دین کا حصہ، اسلام کا حصہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیا آیا وہابی گستاخ، اور یہ الزام لگا دیتے ہیں۔ کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے متعلق سرچ کریں کہ یہ واقعتاً جو بات کہی جا رہی ہے، جس کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ کتاب و سنت میں ہے بھی کہ نہیں، اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے 15 شعبان کو لوگ چراغاں کرتے ہیں، حلوے پکا کے تقسیم کرتے ہیں، رات کوٹ کے قبرستان میں جایا جاتا ہے، قبرستان میں جا کے قبروں کو مٹی کے ساتھ لیپ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر اگر بتیاں لگائی جاتی ہیں، موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، قبروں کے اوپر پھول
نچھاور کیے جاتے ہیں۔ عقیدے بنا لیے لوگوں نے۔ 15 شعبان کو جتنے بھی مسلمان فوت ہوتے ہیں ان کی روحیں واپس آ جاتی ہیں، پتہ نہیں آ کے کس کو نظر آتی ہیں۔ اور دیگر اس طرح کی خرافات و بدعات بنائی ہیں جن کا دین اسلام سے کسی دور کا بھی تعلق، کوئی صحیح حدیث تو دور، قرآن کی آیت تو کیا کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کسی صحابی کا عمل، کسی تابعی کا عمل، کسی سلف صالحین کا عمل، کسی متقی پرہیزگار کا عمل، کوئی موضوع من گھڑت جھوٹی کوئی کسی طرح کی کوئی کمزور سے کمزور روایت نہیں ہے کہ نبی خدا حبیب مصطفیٰ تاجدار مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی شب حلوہ پکایا ہو، نئے کپڑے ڈالے ہوں، اچھا جوتا ڈالا ہو، قبروں کا طواف کیا ہو، اگربتیاں چلائی ہو، موم بتیاں لگائی ہو، کوئی اس طرح کی روایت ثابت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہاں سے بنا لیے قصے کہانیاں؟ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، ہندوؤں کی رسم و رواج ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ ہو چکی ہیں، پکی ہوئی ہیں، اور وہی آج اس کو ہم دین اسلام سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس طرح ایک قرآن کریم کی آیت پیش کی جاتی ہے سورۃ فرقان کی، اور وہ توڑ پڑوڑ کے اپنی طرف سے بنا کر کہا جاتا ہے کہ یہی 15 شعبان کے حوالے سے آیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک رات نازل کی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات لوگوں کے اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کس رات نازل ہوا؟ مبارک رات، لیلۃ مبارکہ۔ اور لیلۃ مبارکہ کون سی رات ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے قرآن کو تو رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں نازل کیا، اور بابرکت راتوں میں سے کون سی لیلۃ مبارکہ ہے؟ اللہ نے وعدے کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو لیلۃ القدر والی رات نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر تو عظیم رات ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اب اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ قرآن کب نازل ہوا ہے، بچے کو پتہ ہے کہ قرآن لیلۃ القدر کو نازل ہوا ہے، اور پھر لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ ہمارے تو یہ بچے جانتے ہیں، جو اس مسجد میں پڑھنے والے وہ بچے جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں آتی ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اور پھر کس طرح اس کو چسپاں کیا گیا کہ جو 15 شعبان کی رات ہے وہ لیلۃ المبارکہ، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور کہا جاتا ہے اس رات یہ فیصلے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، فلاں نے مرنا ہے، فلاں نے جینا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے۔ یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات، رمضان المبارک کی رات کرتے ہیں، نہ کہ شعبان کی راتوں میں۔ یہ جھوٹی کہانیاں بنائی ہیں، جھوٹے قصے گڑے گئے ہیں۔ یہ قبروں کا طواف یہ اپنی طرف سے بنا لیا گیا۔ اور یاد رکھو یہ شعبان کی رات آتی ہے، لوگ اس کو ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں، جیسے ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ اسلام میں، دین میں، قرآن و سنت میں 3 تہوار ہیں۔ دین اسلام میں 3 تہوار کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ ان تہواروں میں خوشی منانا، ان تہواروں میں شریعت کے مطابق موج مستی کرنا بھی اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب دیتا ہے۔ کون کون سے؟ عید الفطر، چھوٹی عید، یہ ایک تہوار ہے۔ عید الاضحیٰ یہ ایک تہوار ہے۔ یوم الجمعہ یہ ایک تہوار ہے۔ یہ 3 تہوار ہے اسلام میں۔ اور جو تہوار ہوتا ہے اس دن، تہوار کے دن عبادت میں شریعت نے تقلیل کا، کمی کا حکم دے دیا ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے نا؟ اب دیکھیے، روزہ عبادت ہے، اب عید کے دن روزہ رکھنا، عید چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حرام ہے، کیونکہ تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، جشن منانے، کھانے پینے کا دن ہے، روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ اور
ہماری شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے نفلی روزے کوئی رکھتا ہے تو خاص جمعے والے دن تعظیم کرتے ہوئے کہ جمعے کا دن ہے روزہ رکھنا مکروہ سمجھا گیا، ناپسند کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں ایک تہوار ہے اور تہوار خوشی ہے، اور دین اسلام میں کوئی رات تہوار کے طور پہ نہیں منائی گئی، تہوار کے طور پہ کوئی رات دین اسلام میں نہیں ہے، دن ہے دین، رات نہیں ہے تہوار کے طور پہ، عبادتوں کی راتیں ہیں، اور جو تہوار ہوگا ان میں عبادت میں کمی ہوگی، اور جو عبادت ہوگی جس رات عبادت ہوگی وہ تہوار نہیں ہوگا، یا جس دن عبادت ہوگی وہ تہوار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ لیلۃ القدر، رمضان المبارک کی آخری جو تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، یہ عبادت کی راتیں ہیں، ان میں کہاں ہیں کہ بڑے مزیدار سے مزیدار کھانے پکائے جائیں، دیگیں پکائی جائیں، اچھے اچھے لباس ڈالے جائیں، موم بتیاں چلائی جائیں، اگربتیاں چلائی جائیں اور ایک دوسرے کو ملا جائے، نہیں، ٹک کے عبادت کرو، کہیں قرار پکڑ کے عبادت کرو، یہ عبادت کی رات ہے، تہوار کی نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، اسی طرح یہ لوگوں نے جو یہ 15 شعبان کی رات کو تہوار بنا لیا، کچھ نے عبادت سمجھ لیا، یہ نہ تو عبادت ہے نہ تہوار ہے، یہ اپنی طرف سے یعنی یہ مجوسیوں سے آیا ہوا، ہندوؤں سے آیا ہوا ہے، آئی ہوئی ایک رات ہے۔ اس کی تاریخ بھی بتاؤں گا کہ یہ رات مسلمانوں میں کیسے رائج ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں کئی ایک دن ہیں جن کو تہوار کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے، عبادت کی غرض سے منایا جاتا ہے، جیسے عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی تہوار لوگوں نے بنایا نا، لیکن اس تہوار پہ لوگ عبادت نہیں کرتے۔ رات ہوتی ہے، جیسی 12 ربیع الاول کی رات ہوتی ہے تو لوگ لائٹیں چلا لیتے ہیں، اگربتیاں چلا لیتے ہیں۔ دین اسلام میں لائٹنگ کا، اگربتیوں کا، موم بتیوں کا، یہ شرلیاں پٹاخوں کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی بھی مولوی کے پاس آپ چلے جائیں، آپ اس سے پوچھیں، میرا بیٹا ہے، میں اس کو 100 روپے کے پٹاخے لے کے دیتا ہوں، 100 روپے کے پٹاخے 15 شعبان کی رات چلاتا ہے، اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کیا فتویٰ دے گا مولوی؟ ایک شرلی چلانے کے کتنے پیسے ہیں؟ ایک گولا چلانے کی کتنی نیکیاں ہیں؟ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ جھوٹ ہے، بناوٹی قصے ہیں۔ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، یہ تو فضول خرچی شیطان کے بھائی کیا کرتے ہیں۔ جو شیطان کا بھائی ہو مسلمان کیسے؟ اسی طرح یہ قبروں پہ طواف، راتوں کو اٹھ کے جانا، ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامع ترمذی کے حوالے سے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نصف شعبان یعنی نصف شعبان تھی، میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوئے ہوئے تھے، تو میں اچانک بیدار ہوئی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ، میرے ساتھ بستر پہ نہیں ہے، میں گھبرا گئی، میں نے یہ دل کے اندر خیال کیا شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کے کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، میں کیا دیکھتی ہوں، جو بقی نامی قبرستان ہے جس کو مشہور ہے کہ جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے اوپر کھڑے ہیں اور وہاں پہ ان کے لیے مغفرت کی رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ میں بھی کھڑی ہو گئی، میں بھی دعائیں کرتی ہوں۔ یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو جامع ترمذی میں ہے، اور اس کو چسپاں کیا جاتا ہے کہ یہ شعبان کے حوالے سے، 15 شعبان کی فضیلت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی 15 شعبان کی رات قبرستان میں دعا کے لیے گئے ہیں۔ امام ترمذی نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اس کے نیچے جو بات لکھی ہے وہ لکھتے ہیں ضعف هذا الحدیث، یہ حدیث سخت قسم کی ضعیف کمزور ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب کیسے ضعیف ہے؟ دو طرح سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وہ میں بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کیسے، وقت کم ہے۔ اب جو حدیث ضعیف ہے، دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، اس کو کیسے حجت بنا لے، کیسے سمجھے دین ہے؟ اب دوسری بات، اس حدیث کو اگر صحیح مان لیا جائے، صحیح تسلیم کیا جائے، ہر کام اللہ کے نبی نے جس کیفیت میں جن کیفیتوں کے ساتھ کیا، اسی کیفیت اور انہی کیفیتوں کے ساتھ کرنا ثواب اور سنت پر عمل ہے۔ دیکھیے 15 شعبان کی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھتے ہیں، اب ساتھ حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہیں، ان کو اٹھایا نہیں، اکیلے قبرستان میں گئے ہیں، کسی کو
پتہ نہیں ہے، سید عائشہ کو پتہ ہے یا اللہ کے نبی کو پتہ ہے یا رب العالمین کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ اور سید عائشہ کو کب پتہ چلا؟ جب بیدار ہوئی، جب گئے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا۔ اب ہمارے یہاں کیا رواج ہے، ادھر عشاء کی نماز ہوتی نہیں ہے، مولوی صاحب پہلے اسپیکر کھول کے اعلان شروع کر دیتے ہیں، جی آج رات فلاں قبرستان میں کٹ ہونے ہیں۔ اور کہاں کٹ کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی گئے آدھی رات اٹھے اور اکیلے قبرستان میں گئے۔ کسی مولوی کے پاس ہمت ہے تو رات 2-2:30 بجے اکیلا اٹھے جائے قبرستان میں ذرا۔ اللہ کے نبی تو ایسے گئے ہیں۔ سید عائشہ کو بھی نہیں پتا، سید عائشہ بعد میں گئی ہیں۔ اگر یہ عبادت ہوتی، اگر نیکی ہوتی، اگر ثواب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکتو شیئا یقربکم الی اللہ، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے میں نے تم کو نہ بتایا ہو۔ اگر یہ اتنا ہی محبوب عمل ہوتا جو ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والا ہوتا، بذریعہ ثواب ہوتا، اس پر اجر ملنا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتا دیتے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور بیدار کرتے۔ عائشہ آج کی رات قبروں پہ جانے کی رات ہے، آج کی رات جو قبر پہ جائے گا اس کو اتنی نیکیاں، اتنا ثواب ملے گا، امت کو بتا دیتے، صحابہ کو بتا دیتے۔ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، چلو جی مان لیا نہیں بتایا۔ اس روایت کا ایک اور رخ ہے، دوسرا رخ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے قبرستان میں، لیکن اپنی زندگی میں ایک دفعہ چلے گئے ہیں، باقی بھی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتے رہے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سالہ، 23 سالہ نبوت والا زندگی، 23 دفعہ تو آپ کی نبوت والا زندگی میں یہ دن آیا ہے نا 15 شعبان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالوں میں پھر کیوں نہیں گئے قبرستان میں؟ صحابہ کو کیوں نہیں تلقین کی؟ اور صحابہ تو وہ صحابہ ہے لِسَّبَقُونَا، کوئی بھی نیکی ہوتی تو وہ ہم سے سبقت کرتے، آگے نکلتے۔ تو اگر یہ نیکی ہوتی ہے ابوبکر، عمر، عثمان و علی اس میں ضرور سبقت کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، اس سے یہ پتا چلا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور یہ رات جو ہے نہ تو اس کا قرآن میں کوئی ثبوت ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثبوت ہے۔ اور یہ جس کو پٹاخے چلائے جاتے ہیں، شرلیاں چلائی جاتی ہیں، حلوے تقسیم کیے جاتے ہیں، کھیرے بانٹی جاتی ہیں، قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی کیا جاتا ہے ان دنوں میں اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں۔ جس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہ ہو اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہر خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پڑھا کرتے تھے، کل محدثۃ بدعہ، ہر وہ کام جو دین میں نیا نویلا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہ، وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اب بدعتیں کریں سمجھے کہ ہم نیک ہیں، بدعتیں کریں ہم سمجھے جنت میں جا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ، ہر وہ کام جو تمہیں جہنم کے قریب کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا میں نے تمہیں بتا دی ہے یہ کام کرو گے جہنم کے قریب ہو جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اور بدعت کے متعلق فرما دیا دین میں اپنی طرف سے کوئی کام کر کے تمہارے مولوی نے وہ کام کہا ہو، تمہارے امام نے کام کہا ہو، لیکن وہ قرآن میں نہ ہو، نبی کی حدیث میں نہ ہو، میں نے نہ بتایا ہو، وہ کام قرآن و حدیث میں نہیں تو وہ کام تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ عزیز بھائیو، آؤ جانو یہ کن لوگوں نے یہ رات بنائی ہے، اور یہ تہوار کن لوگ، یہ کون سے لوگ اس دن کو تہوار مناتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 3 کتابوں کا نام لوں گا، اور تینوں کتابوں کے حوالے کا ذمہ دار میں ہوں، میرے پاس لائبریری میں موجود ہیں۔ پہلی کتاب حیات القلوب، دوسری کتاب حق الیقین، تیسری کتاب اثبات امامت جلال الوجون کے نام سے۔ یہ 3 کتابیں ہیں، اور تینوں کتابوں ملا باقر مجلسی کی ہیں۔ اور یہ 15 شعبان کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ عقیدہ اثنا عشریہ، 12 امام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین کی آل اولاد سے آگے چلتے چلتے 12 امام ہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد بن حسن عسکری
یعنی جو امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا محمد جو پیدا نہیں ہوا، انہوں نے کہاں پیدا ہوا؟ کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات 640 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ 15 شعبان کی رات 640 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ اور اس محمد بن حسن عسکری کو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ہے، اور یہ امام مہدی ابھی بچپن میں تھے کہ جو قرآن ان کا دعوے کے مطابق، اپنی حیثیت نہیں بیان کر رہا میں، یا یہ میں امت محمدیہ کی جو اجماعی عقیدہ اس کو بیان نہیں کر رہا، میں ان کا نظریہ بیان کر رہا ہوں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تھا 40 پاروں والا تھا، یہ محمد بن حسن عسکری وہ 40 پاروں والا قرآن لے کے غار کے اندر چھپ گیا ہے، اور یہ 15 شعبان کو پیدا ہوا ہے، اور 15 شعبان کو اس خوشی میں وہ ایک جشن مناتے ہیں یا سالگرہ کرتے ہیں، یا وہ 15 شعبان کو آپ دیکھیں بڑے بڑے ایران سے ذاکر آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، اور سارے یہ شیعہ حضرات جو 15 شعبان کی شب ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شب برات، جس کا دین اسلام میں شب فارسی کا لفظ ہے، برات من اللہ والرسول، برات عربی کا لفظ ہے، فارسی عربی کو جوڑ کے توڑ موڑ کے ایک رات بنا لی گئی۔ یہ سارے کے سارے دریاؤں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ مجالس قائم کرتے ہیں، وہاں پہ محفلیں قائم کرتے ہیں، اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پرچیاں لکھ کے دریا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ یا قائم آل محمد اجل اللہ فرجہ۔ یہ عبارت نہیں کی ہوتی ہے، او ہمارے امام صاحب، او 12ویں امام، او محمد حسن عسکری کتنے بڑھ گئے ہو تو باہر آ، جلدی باہر آ، اور اس کو یہ بلا رہے ہوتے ہیں غار سے، جو غار کے اندر 40 پاروں والا قرآن لے کے چھپا ہے۔ اور اگر میں یہ منبر، مسجد، محراب کا تقدس امر مانے نہ ہوتا تو میں اس امام کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھتا کہ جس نے دنیا میں آ کے کیا کیا گل کھلا دی ہیں اور کتنی بےہودہ باتیں اس امام نے کرنی ہے۔ تو عزیز بھائیو، یہ اہل اسلام کا، اہل ایمان کی یہ رات نہیں ہے، ایمان والوں کی رات نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے، عبادت کی رات ہے، جس میں عبادتیں کی جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، التجائیں کی جائیں۔ اور امام مہدی، کون سا امام مہدی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری آل نسل سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ وہ امام مہدی جو دنیا میں انصاف قائم کر دیں گے، وہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوا۔ جو دوسرا محمد بن حسن عسکری وہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس نے جو کچھ کرنا ہے تو وہ بڑی ہی بےہودہ باتیں اور بڑی ہی غلیظ باتیں جو میں نہیں بیان کر سکتا۔ عزیز بھائیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں، چند اقتصابات رکھے ہیں کہ اس رات قبرستان میں جانا، وہاں پہ اگربتیاں چلانا، موم بتیاں چلانا، قبروں کے اوپر لیپ کرنا، اور اسی طرح یہ جو 15 شعبان کی رات یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں، ساری چیزیں انسان کو شرک کی دعوت دے رہی ہیں، شرک کی طرف لے کے جا رہی ہیں، دین اسلام کی طرف لے کے جانے والی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ ان دنوں میں، خاص ان دنوں میں سنت سمجھتے ہوئے، ثواب سمجھتے ہوئے حلوہ بانٹنا، کھیریں بانٹنا، دودھ، یہ پانی بانٹ، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے دین ہے۔ کسی نے عید غدیر بنا لی، کسی نے یہ مولود کعبہ کے نام سے کوئی دن بنایا، کسی نے میلاد النبی کے نام سے کوئی دن بنایا، کسی نے یہ یوم عاشوراء کے دن اپنی طرف سے بناوٹی چیزیں بنا لی، کسی نے کیا کیا۔ اور یہ ایک دن بھی انہی میں سے ایک 27 رجب ہے اور ایک 15 شعبان ہے۔ یہ بدعت و خرافات کا مرکز ہے، دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، شعبان کا مہینہ ہوتا روزے رکھتے، اور رجب کا مہینہ ہوتا روزے رکھتے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان گزرنے کے بعد خاص رمضان کا استقبال کرنے کے لیے، رمضان کو پروٹوکول عزت دینے کے لیے روزہ رکھتا ہے جو آدمی، اس سے بھی منع کر دیا کہ رمضان کو پروٹوکول دینے کے لیے روزہ نہ رکھو، اپنی طاقت کو بحال کرو۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کی تیاری کے لیے اپنی طاقت کو بحال کرو۔ روزے رکھنے ہیں رمضان میں، فرضی رکھنے ہیں، نفلی نہیں رکھنے۔ عزیز بھائیو، جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعا، سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔